and become death, the destroyer of worlds. السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے دنیا کو تباہ کر دینے والا ہتھیار یعنی کہ ایٹم بم بنایا۔ جی دوستو، آج ہم بات کریں گے دا فادر آف دی ایٹامک بم ڈاکٹر جولیس روبرٹ اوپنہائمر کے بارے میں۔ دوستو 22 اپریل 1904 یہ وہ دن تھا جب ڈاکٹر روبرٹ نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں اپنی آنکھ کھولی۔ اوپنہائمر کا خاندان ایتھیکل کلچر سوسائٹی کا حصہ تھا جو کہ امریکی ریفارم یہودیزم کی ترقی یعنی کہ جوڈیزم کی ترقی کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ پارٹی اس وقت ڈاکٹر فیلکس ایڈلر نے بنائی تھی۔ ڈاکٹر ایڈلر نے ایتھیکل کلچر اسکول کی بنیاد بھی رکھی جہاں سپٹمبر 1911 میں اوپنہائمر نے داخلہ بھی لیا۔ انہوں نے فزکس اینڈ کیمسٹری میں اپنی ذہانت 10 سال کی ایج میں ہی دکھا دی تھی۔ اس کا مثال یہ ملتا ہے کہ ان کا فزکس کیمسٹری منرلز میں اتنا کام مقبول ہو گیا تھا کہ سوسائٹی کی طرف سے صرف 12 سال ہی کی عمر میں ان کو ایک لیکچر دینے کے لیے انوائٹ کیا گیا۔ اگست 1939 جب البرٹ آئنسٹائن اور لیو سیلارڈ نے امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایک خط لکھا، اس خط میں انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو بتایا کہ ہٹلر نیوکلیئر ویپنز پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو وارننگ دی کہ اگر ہٹلر نے یہ پاورفل بم بنا لیا تو اس کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اس خط کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے ایٹم بم بنانے کی تیاری کر لی اور اس پروجیکٹ کا نام مین ہیٹن پروجیکٹ رکھ دیا گیا اور اس مین ہیٹن پروجیکٹ کا لیڈر اوپنہائمر کو چنا گیا۔ یہ ایک سیکریٹ پروجیکٹ تھا۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ صرف اسی پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو میں لاس ایلاموس کے نام سے شہر بنایا گیا اور US گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ پہ $2 بلین خرچ کر دیے۔ اس پروجیکٹ کو سیکریٹ رکھنے کے لیے 1,30,000 ورکرز کو پوری جانچ پڑتال کے بعد ہی رکھا گیا تھا تاکہ کوئی بھی یہ خبر باہر لیک نہ کر دے۔ دوستو حیرت کی بات تو تب ہوئی جب اس بم کو بنے ہوئے ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اگست 6 1945 کو امریکہ نے یہ بم جاپان کے 2 بڑے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر گرا دیا۔ پھر دوستوں کیا ہوا، سارے جاپان پر جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور اگست 15 کو جاپان نے سرنڈر کر دیا اور یوں ورلڈ وار 2 کا ہوا اختتام۔ دوستو ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں کے بعد کچھ عجیب ہوا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ امریکہ نے اوپنہائمر کو نوبل پرائز سے نوازا ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوستو بات دراصل یہ ہے کہ اوپنہائمر بہت افسردہ تھے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ حملوں کے بعد، اور اگر یہ چاہتے تو ایٹم بم کا فارمولا دنیا کو دے سکتے تھے، خاص کر کے امریکہ کے دشمن ملک رشیا جو کہ سوویت یونین کہلاتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن ویورز بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ امریکہ نے اوپنہائمر کو نوبل پرائز دینے کے بجائے ان سے پوچھ تاچھ کرنا شروع کر دی۔ ویورز ہوا کچھ یوں کہ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے ایٹم بم بنا لیا۔ فارمولا لیک ہو چکا تھا لیکن کیا کس نے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ امریکہ کی گورنمنٹ کا شک اوپنہائمر پر گیا، اور ایسا کیوں؟ دراصل دوستوں بات یہ ہے کہ امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کا سوویت یونین کے ساتھ بہت اچھا رشتہ تھا اور اوپنہائمر کی گرل فرینڈ اور بیوی کمیونسٹ پارٹی کی ممبرز ہوا کرتی تھی، لیکن اوپنہائمر کا پولیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اب اوپنہائمر سے پوچھ تاچھ کے لیے ایک اسٹیٹ سیکریٹس کے درمیان انکوائری بٹھانے کا حکم دیا جس میں اوپنہائمر پر سوویت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا، مگر اوپنہائمر نے ان سارے الزاموں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ان کا سوویتس اور کمیونسٹ کے ساتھ نہ کوئی تعلق تھا اور نہ ہے، اور اسٹیٹ سیکریٹس کے پاس اوپنہائمر کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا۔ دوستوں ایک ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کیا گیا جس نے امریکہ کو ورلڈ وار 2 کا ہیرو بنایا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس شخص پر بے بنیاد الزام لگا کر ان سے سیکیورٹی کلیئرنس اور سارے رائٹس ان سے چھین لیے گئے۔ دوستوں آئنسٹائن کے انڈر سائنٹیفک کمیونٹی نے اس فیصلے کے خلاف آواز بھی اٹھائی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے کئی سال اوپنہائمر نے بنا کچھ کہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور رہ کر گزار دیے۔
اور جب 7 سالوں کے بعد 1961 میں جب جان ایف کینیڈی امریکہ کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو انہوں نے اوپن ہائمر کو ایک نیا فری اینڈ فیئر ٹرائبونل بنانے کی پیشکش کی، جس سے ان کو ان کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی مل جائے گی۔ لیکن دوستوں ابھی اوپن ہائمر نے کوئی بھی پروجیکٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستوں جان ایف کینیڈی کو پتا تھا کہ اوپن ہائمر بے قصور ہیں اور انہوں نے اوپن ہائمر کو امریکہ کے سب سے بڑے سائنٹیفک ایوارڈ سے نوازا۔ اور دوستوں کینسر ڈائیگنوز جیسی بیماری سے نہ جیتتے ہوئے 1966 میں اوپن ہائمر کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوستوں یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ لازمی کریں، اور آپ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹاپکس بھی ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔